السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آل محمد الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره وريا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج یہاں ہمیں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والی مجلس جس میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کچھ تجدید ایمان بھی کرتے ہیں۔ پچھلے چند مجلس سے ہم علم کی اہمیت کو سمجھ رہے تھے کہ علم کیا ہے اور علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، علم حاصل کرے تو کیا ہوتا ہے۔ تو اسی کے تسلسل کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے کہ علم اللہ اور اس کے رسول کے پاس کتنی اہمیت والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ارشاد فرما رہا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے، یعنی علم کے معنی ہے جانتا پن۔ علم کس کو بولتے ہیں؟ جانتا پن۔ کسی چیز کو جاننے کو بولتے علم۔ اگر ہم کوئی چیز کو معلوم، ہمارے کو اس کا علم ہے تو وہ ہمارا معلوم ہے۔ اگر ہم کسی چیز کا علم ہے تو ہم اس کو وہ ہمارا معلوم ہے۔ جیسا مثال سمجھنے کے واسطے چار مینار، علم ہے نا چار مینار کا، جانتے نا چار مینار کو، چار مینار ہمارا کیا ہوگا؟ معلوم۔ اگر چار مینار کے بارے میں نہیں معلوم ہے، نہیں جانتے چار مینار کے بارے میں، تو کیا بولتے؟ نہیں معلوم بولتے۔ کسی بھی شے کے بارے میں علم نہیں ہے تو کیا جواب دیتے؟ نہیں معلوم بولتے۔ یا کسی شخص کے بارے میں ہم پوچھے کہ بھائی اظہر صاحب کو پہچانتے کیا؟ نہیں بھائی نہیں معلوم کون ہے۔ وہی اگر ہم بولے اسد الدین اویسی کو پہچانتے کیا؟ ہاں پہچانتے، معلوم کون ہے وہ۔ تو جس کو جانتے ہیں یعنی ان کا علم ہے تو وہ معلوم کہلاتا ہے۔ علم کو بولتے جانتا پن۔ تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں بولا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ جانے تو معلوم ہوتا کہ ایمان کیا ہے، نہیں تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کیا کرے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ والمسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور آج مسلمان علم دین چھوڑ دیا، دنیا کا علم حاصل کرنے کا صرف وہ ہے۔ دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے نہ صرف گھر بار چھوڑا بلکہ شہر چھوڑا بلکہ ملک کو بھی چھوڑ کے چلے جا رہا، 7 سمندر پار جا رہا، کیا پڑھنے کے لیے جا رہے، ڈگری حاصل کرنے کے لیے جا رہے۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دین کا علم حاصل کرنے کے واسطے اگر تم کو معلوم پتہ چلے کہ علم چین میں بھی ہے، سعودی عرب سے چین کتنی دور ہے، اگر چین میں بھی ہے تو تم وہاں جا کے حاصل کرو۔ یہ علم کی اہمیت ہے۔ اور سرکار کے پاس علم کی اہمیت کتنی ہے؟ جب غزوہ بدر ہوا، بدر کا معرکہ ختم ہو گیا
مسلمان صحابہ کرام فتح یاب ہو گئے تو قریب 70 قیدی بنائے گئے، 70 قیدی پکڑے گئے، یعنی قیدی ہوئے کفار و مشرکین کی طرف سے. تو قیدیوں کو چھڑانے کے ایسے لوگ آئے آگے جو ہے سو جن کے پاس مال پیسے تھے فدیہ دیے، یعنی ایک قیدی کو 1000، آج کے دور میں سب 1 لاکھ روپے دیے، اپنے ساتھی کو چھڑا کے چلے گئے، بھائی کو، بیٹے کو، باپ کو، جو بھی ہے چھڑا لے کے چلے گئے. کوئی ایسے شخص جن کو کوئی جو ہے سو چھڑانے والے نہیں ہیں، یا پھر ان کی مالی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ پیسے دے کے آزاد کرا سکیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو پڑھنے لکھنے آتا؟ ہاں آتا. کس کو آتا؟ ان کو آتا. تو مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، تمہارا جو ہے فدیہ ہے. آج ہم دیکھو کیا ہے علم حاصل کرنے میں کیسا پیچھے ہے. طالب علم کی اہمیت اللہ اور اس کے رسول کے پاس کیا ہے اور ہمارے پاس کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے جب نکلتا ہے تو وہ زمین پہ نہیں چلتا. ہم سمجھ رہے ہیں زمین پہ چلنے تیار ہے، نہیں. آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2 رویا، یعنی فرشتے اب ہم جو راستے سے آ رہے ہیں، رائٹ سائڈ بھی لیفٹ سائڈ بھی، دونوں طرف سے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے. ہماری بصیرت نہیں، ہم نہیں دیکھ سک رہے. جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے گھر سے اور وہ جو جگہ تک پہنچتا ہے وہاں تک فرشتے اپنے پر بچھا کے رکھ دیتے. وہ فرشتوں کے پروں پہ چل کے آ رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں ہم بھائی روڈ پہ آ رہے ہیں، نہیں، ہم دکھ رہے نہیں ہمارے کو. طالب علم یعنی علم کا چاہنے والا. طالب بولے تو چاہنا، طلب کرنا، طلب ہے چاہنا. کس کا؟ علم کا. علم کے چاہنے والے کے جیسے اللہ تعالیٰ کیا کرا، میرا علم حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، میرے دین کا علم حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، میرے منشا کو جاننا چاہ رہا. تو اللہ تعالیٰ اس کا اعزاز یہ کرا کہ جو ہے سنا فرشتوں کے پروں کو بچھا دیا اس کے راہ میں. ہمارے پاس علم دیکھو کیا ہے، 3 آؤ علم دین حاصل کرو، بولے چھوڑو جی. وہ کیا ہوتا، کیا ضرورت، کیا کام میں آتا، مرتبہ کیا بلند ہو رہا اللہ کے پاس. اور یہی علم کام میں آنے والا ہے. جو دنیا کا جو علم حاصل کرے، اب جو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سائنٹسٹ ہے، جو ریسرچ کر رہے، بڑے بڑے جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے جیسے ہی مرے، روح قبض ہوئی، وہ پورا علم وہی ختم ہو جائے گا، کام میں آنے والا نہیں ہے. یہ جو علم ہے، یہ علم دین کے علم میں اللہ کا پتہ ہے، اللہ کے رسول کا پتہ ہے، شیطان کا پتہ ہے، خود اپنا پتہ ہے، دنیا کا پتہ ہے. جب یہ علم آ جائیں گا، جان لیں گے، اس پہ ٹک جائیں گے، خبر میں جاتے جیسا من ربو کا، ربی اللہ. نہیں جانے، نہیں پہچانے رب کو، لا ادری. ہم یہ علم کو جو کچھ ہے ہی نہیں ہو رہے ہم، یہ علم اصل ہے. اللہ کے پاس علم کی بڑی اہمیت ہے. اور ہم علم کو ایسا اہمیت وہ کر دیا، علم کی اہمیت کو گھٹا دی. علم ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، خالی پیسہ، دولت، شہرت، عزت، 4 لوگوں میرے کو پہچاننا، 4 لوگوں میرے کو جیسا عزت سے سلام کرنا، اس کو سمجھ رہے. علم سے اشرف المخلوقات کے مقام پہ پہنچے. آدم علیہ السلام کو سجدہ کب کرے فرشتے؟ کب کرے؟ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بات رکھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں جو اس زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں. کیا بولے فرشتے؟ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو اس کو ہم تیری تعریف کرتے، ہم تیری تسبیح بیان کرتے.
کہیں کو بنا رہا تو اللہ تعالیٰ بولے خاموش بیٹھو، تمہارے کو نہیں معلوم، ہمارے کو معلوم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرے، علم آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم دے دیا. اسماء بولے تو اسم، اسم بولے تو ایک، اسماء بولے تو ایک سے زیادہ. اسم عربی لفظ ہے، اسم بولے تو نام. اور نام کیوں دیتے ہیں؟ اسم کے اور ایک معنی کیا ہے، نشانی کے بھی آتے ہیں. اسم کے اور ایک معنی کیا ہے، نشانی کے. اب جیسا مثال کے طور پہ سمجھنے کے راستے، اب میں ہوں، آپ ہیں، آپ کو بھی جیسے دو آتا ہے، میرے بھی دو آتا ہے، سیم ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ پھر آپ کا الگ نام ہے، میرا الگ نام ہے. یعنی اب میرے کو جو نام سے میرے کو پکاریں گے وہ کیا ہے، میری نشانی ہے، اسم ہے میرا، نشانی ہے. اب ان کا دوسرا نام ہے تو ان کی دوسری نشانی ہے. ہر ایک کی نشانی الگ الگ، ہر ایک کا نام الگ الگ. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، پورے کل جتنے نام تھے یعنی جتنے نشانیاں تھے لوگوں کی، اب جیسا شیر ہے، شیر کا علم دے دیے. آسمان، آسمان کا علم دے دیے. سورج، سورج کا علم دے دیے. چاند، مخلوق کے پورا علم جو ہے سو دے دیے، ساتھ میں اپنا بھی علم دے دیے. اس کے بعد فرشتوں کو بولے تم بول رہے تھے نا، چلو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو جو ہے سو بولو، سنو، اگر تم کچھ جانتے ہو تو. فرشتے بولے ہم کچھ نہیں جانتے سوائے تیرے اطاع کے جو تو ہمارے کو تو علم دیا. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ پھر بولا آدم تم سنو، تم بولو اسماؤں کے نام. آدم علیہ السلام پورے اسماء کے نام سنا. اللہ تعالیٰ بولا تم میں بولا نہیں، میں جو تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، تمہارے دل میں کیا ہے اور تمہارے زبان پہ ہے میں جانتا ہوں. چلو آدم کو سجدہ کرو. کب کرایا سجدہ؟ آدم علیہ السلام کو بناتے سجدہ کرا دیا. کیا پیدا کرا، روح پھوکتے سجدہ کرو گا فرشتوں کو؟ روح پھوکتے ہی بولا فرشتوں کو سجدہ کرو گا؟ نہیں بولا. پھر علم بتایا آدم علیہ السلام کا کہ آدم علیہ السلام کے پاس کتنا علم ہے. دیکھیں تمہارے سے زیادہ علم ہے نا، ہاں اب سجدہ کرو. تو انسان کا جو مرتبہ جو بلند ہوا، نہ سبحان اللہ بولے آدم علیہ السلام، نہ الحمدللہ بولے، نہ اللہ اکبر بولے، نہ ایک وقت کی نماز پڑھے، نہ ایک دن روزہ رہے، نہ ایک روپیہ زکوٰۃ دیے، نہ ایک حج کرے، کچھ بھی نہیں کرے. پورے فرشتے سجدے میں گرے. اللہ تعالیٰ حکم دے دیا سجدہ کرو. کب؟ جب علم بتائے اللہ تعالیٰ کا علم. اللہ تعالیٰ جو علم دیا تھا وہ علم جب رکھے سامنے تو فرشتے جیسے سجدہ کرے. اور ہم علم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ علم جب آتا ہے تو کیا ہوتا، یہ علم آیا تو ہم ایمان والے ہوتے. اگر علم نہیں ہے، ایمان ہم ایمان والے، ایمان لانا ہے، ایمان لائے، ایمان لا ہی نہیں سکتے بغیر علم کے. بغیر علم کے ایمان نہیں لا سکتے. کوئی کچھ بھی کر لو. اب دیکھو، اب ہم ہندوستان میں ہیں، ہم کو عربی زبان نہیں آتی، آتی نہیں آتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کلمہ طیبہ پیش کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بول رہے ہیں پوچھے، ایسی پوچھے ہو نا، سمجھ کے پوچھیں گے نا کیا بول رہے ہیں والے. جو سمجھے ارے صحیح بول رہے قبول کر لیں.
بے شک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جن کو سمجھ میں نہیں آیا کیا بول رہے ہیں، ایسا کیسا ہوتا، کوئی بھی الہ نہیں، خالی اللہ ہی الہ کیسا ہوتا؟ نہیں، جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نفر کفر کفر نواشے، جھوٹے ہیں، جادوگر ہے، مجنون ہے، جو دل میں آیا وہ بول دے رہے. ہمارے باپ دادا جیسے دین پہ ہے، ہمارے باپ دادا کے دین سے بھٹکا دے رہے، کئی کو بولے لوگ. اور جو ایک کلمے کو سمجھے فوراً جیسے بے شک اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ قبول کرے. یہ لو بھی عربی ہے، انہوں بھی عربی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی آتی نا؟ نہیں آتی. ابو جہل اس کو بھی نہیں آتی عربی، پھر انہوں قبول کر لیا، انہیں قبول نہیں کرا. کہیں اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا مطلب علم نہیں تھا اس کے پاس، جانا نہیں لا الہ الا اللہ کو. جاننا مطلب سمجھنا. انکار کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قبول کر لیا، صحابہ قبول کرے، مشرکین کفار انکار کر دیا، واسطے جہنم میں. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم کو جیسے کلمہ آتا سمجھ رہے، ہم جانتے سمجھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں جانتے، بغیر علم حاصل کرے کہ جانی خود سے جان ہی نہیں سکتے. جب تک کہ جو سنا صحبت میں نہ بیٹھے جس کے پاس اس کا علم ہے، تب تک نہیں جان سکتے. پورا قرآن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھانے کے واسطے ہے، پورے احادیث لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھانے کے واسطے. کیسا سمجھیں گے؟ کون سی بات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بول رہا نہیں معلوم. قرآن کو تو جیسے ہم خالی اس کو وہ بنا کے رکھ دیے ثواب کے واسطے. اتنے پڑھنا روزانہ ہے، تو آپ روز تو پڑھنا، پہلے تو حج نہیں ہمارے پاس، روز پڑھنا تو حج نہیں. رمضان میں پڑھے تو رمضان میں قرآن شریف، یا نہیں تو کسی کا انتقال ہو گیا، میت کے بعد زیارت چہلو، نیا گھر بنائے، نیا کاروبار شروع کرے، ختم. اٹھتے گیا سے جو قرآن مجید، یا نہیں تو جیسے وظیفہ یہ قرآن یہ پڑھو تو جیسے ایسا ہوتا، وہ پڑھے تو ایسا ہوتا، یہ پڑھے تو ایسا ہوتا. اس کے واسطے چاہیے، اس سے ہٹ کے ہم قرآن شریف کہاں پڑھ لیں؟ قرآن شریف ثواب کے لیے نہیں آیا، ثواب حاصل کرنے کے واسطے نہیں آیا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب دے رہا ہمارے کو. قرآن شریف جب جو چیز کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ بھیجتے گیا. آیتیں 23 سال لگے، ایک آیت آ رہی، آج ایک آیت آ رہی، کل 2 آیت آ رہی، صبح ایک آیت آ رہی، دوپہر میں ایک آیت آ رہی، شام میں ایک آیت آ رہی، رات میں 2 بجے ایک آیت آ رہی، فجر میں پھر ایک آیت آ رہی. 2 دن آیت نہیں ہے، نزول ہی نہیں ہو رہا قرآن کا. ایسا یعنی جب جو چیز کی ضرورت ہے وہ عمل کرنے کے واسطے صحابہ کو تم یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، تم یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا. ہم قرآن کھول رہے نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا برا سا معلوم ہی نہیں معلوم، پھر ہم کیسا کامیاب ہوں گے؟ صحابہ کرام قرآن پہ عمل کر کے دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. ہم قرآن ہی نہیں کھول رہے، قرآن کو سمجھ رہے نہیں، قرآن کو دیکھ رہے نہیں کھول کے، تو ہم دنیا میں کیسا کامیاب ہوں گے، آخرت میں کیسا کامیاب ہوں گے؟ ہم خالی جو ہے نا نماز پڑھ لے کے کامیاب ہو جاتے سمجھ رہے نہیں ہو سکتے. کیونکہ نماز کیا ہے؟ عمل ہے. نماز
عمل ہے. کامیابی کے لیے عمل کے ساتھ ایمان ضروری ہے. خالی عمل سے کامیابی نہیں ملتی. عمل کے ساتھ ایمان ضروری ہے. آج مسلمان خالی عمل کر رہا ہے بغیر ایمان کے، جو اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. پھر ہم کیا کرنا؟ ایمان حاصل کرنا، ایمان کو جاننا. علم حاصل کرے تو ایمان آتا، علم حاصل نہیں کرے تو ایمان نہیں آتا. کیونکہ ایمان کیا ہے؟ الایمان هو الیقین. ایمان کچھ بھی نہیں ہے، یقین کا نام ایمان ہے. یقین کا نام ایمان ہے. اور یقین کس سے آتا؟ علم سے آتا. بغیر علم کے آپ کون سی بھی چیز پہ یقین نہیں کر سکتے. دیکھ لو، تجربہ کر کے دیکھ لو. میں بول رہا ہوں بول کے نہیں، تجربہ کر کے دیکھ کے پھر بولو گے. مثال سمجھنے کی ہستی اس سے پہلے بھی سنے ہوں گے، مگر تجدید ایمان کے لیے کانچ کی گلاس ہے، اس میں جیسے کچھ لکوڈ ہے، کچھ دھات ہے، جو دیکھے تو پانی دکھ رہا. باہر ایک شخص آئے گا کہ دیکھے گلاس رکھی ہے، ارے کیا ہے اس میں؟ پانی ہے. اچھا. پھر ایک شخص آئے، کیا ہے اس میں؟ تو دوسرے جنے بولے اسپرٹ ہے اس میں. اچھا اتنا بھائی. تو پہلے جو پانی بول کے بولے تھے کیا ہوا؟ ارے اسپرٹ ہے، پانی ہے. پھر تھوڑی دیر بعد ایک جنے آگے پوچھے کہ ارے یہ کیا تو بھی رکھے ہوئے، کیا ہے اس میں؟ تھنر ہے. ارے انہوں پانی بول رہے ہیں، انہوں تھنر بول رہے ہیں، انہوں اسپرٹ بول رہے ہیں. پھر ایک جنے پوچھے کیا ہے اس میں، اور ایک دوسرے جنے بولے پیٹرول ہے اس میں. کیا ہوتا ہے؟ کون سی بات پہ یقین کرنا، کیا کرنا؟ ارے انہوں ایک جنے بول رہے ہیں، ایک جنے ایک بول رہے ہیں. ہاتھ میں اٹھائے گلاس، ڈال دیے، سنگے، ہاتھ پہ ڈالے، دیکھے، پھر سنگے. ہاں نہیں، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ کب کر سکتی ہے کام؟ یہ کام کب کر سکتے؟ پانی کا علم ہونا ہمارا کہ پانی کیسا رہتا. تھنر کا علم ہونا، تھنر کیسا رہتا، اس کی بو کیسی رہتی. اسپرٹ کا علم ہونا، پیٹرول کا علم ہونا، سب چیزوں کا علم ہونا. تو ہم کیا کر سکتے؟ دیکھ سکتے اس میں کیا ہے. دیکھ لیے، گئے پانی ڈالے، ٹھنڈا نہیں لگا، ہوا میں اڑا بھی نہیں، ہاتھ میں چھے، بو سنگے، بو بھی نہیں آ رہی. پھر تھوڑا آلو منہ میں ڈالیے، ارے میٹھا ہے، نہیں پانی ہے، پی لیے، رکھ دیے. اب کوئی آ کے اگر بولا اس میں ڈیزل ہے بولے تو کیا یقین کرتے؟ مانتے اس کی بات کو؟ کئی دو دیکھ لیا نا، کس کے ذریعے سے یقین آیا؟ علم کی وجہ سے. جب تک علم نہ ہو ہم کسی بات پہ یقین نہیں کر سکتے. کوئی ہم کو کچھ بولے، اس کا علم ہے، ارے ہاں نہیں صحیح بول رہے ہیں. ایک مثال آج کل جو ہے نا، سر میں درد ہوا تو یہ ڈولو 650 گولی ایک مشہور ہے. ایک آدمی جو ہے میرے سر میں درد ہو رہا بھائی، ہم کو علم ہے ڈولو 650 کھائے تو سر میں درد کم ہوتا ہے. دوسرا آدمی بولتے ارے ایک کام کرو ڈولو 650 کھا لو، کیا ہو رہا تھا اپنے کو؟ ہاں بھائی صحیح بول رہا، یقین رہتا ہے. پھر دوسرا ایک نئے نام کی گولی بول دیا ہمیں، کیا بولتے ہیں؟ کم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ بھائی کون سی گولی بول رہا ہے کہ نہیں؟ آپ نے بھی تو ڈولو 650 معلوم ہے.
تو جس کا علم نہیں ہے یقین نہیں آتا دل میں. تو اللہ تعالیٰ الہ ہے، اس کا علم ہی نہیں ہے تو یقین کیسا رہے گا، ایمان کیسا رہے گا؟ اللہ کے الہ ہونے کا علم ہے نہیں ہے. اللہ الہ ہے، علم ہے اس کا نہیں ہے، پھر ہم ایمان والے کیسا ہوئے؟ اس لیے بولا اللہ تعالیٰ فَعَلَمْ، جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. اور ہمارے پاس علم کا کچھ بھی نہیں، ہم علم کو تو جو ہم کوئی سا دور پھینک دیے، ضرورت ہی نہیں ہے علم کی. کتنا علم، وہ بھی ہمارے پاس جو علم ہے وہ بھی پورا علم نہیں ہے، آدھا ادھورا علم ہے. اگر ہم یہاں پہ غسل میں کتنے فرض ہیں نہیں معلوم، کئی جنوں کو نہیں معلوم. وضو میں کتنے فرض ہیں معلوم نہیں معلوم. پھر یہی علم نہیں ہے تو یہ علم کہاں سے ہے؟ وضو میں کتنے فرض ہیں نہیں معلوم، کتنے سنتیں ہیں نہیں معلوم، غسل کیسا کرنا نہیں معلوم، غسل میں کتنے فرض ہیں نہیں معلوم، کب فرض ہوتا غسل، وضو کب فرض ہوتا، وضو کب ٹوٹتا وہ بھی نہیں معلوم. نماز کیسا پڑھنا نہیں معلوم، فرض نماز مصلی پہ ٹھہرنے سے پہلے کیا چیزیں ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی وہ بھی نہیں معلوم ہو رہے. پھر مصلی پہ ٹھہر گئے تو پھر کیا کرنا تو نماز ہوتی، بے خبر، علم ہی نہیں ہے. ہم عادتاً کام کر رہے ہیں، ہم عادتاً کر رہے ہیں. کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے تو ایسا ہاتھ دھونا، ایسا چہرہ دھونا، ایسا ہاتھ دھونا، ایسا پیرا دھونا، ایسا سر پر مسا کر ختم ہو گیا. نماز میں جیسے جانا اللہ اکبر، اتنے رکعت پڑھ لو، وہ کرو یہ کرو، جو بولنا نہیں بولے تو پھر نماز بھی نہیں ہوتی ہے. اگر یہ نہیں بولے میں عشاء کی 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں بول کے اگر نہیں بولے تو نماز نہیں ہوتی. ایسا علم ہے ہمارے پاس. امام صاحب جو ایسا نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت میں شامل ہوئے، کیسا شامل ہونا یہ تک علم نہیں ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کا علم کہاں سے ہوگا؟ مل صاحب کیا کرے عربی کے، پڑھا دیے، خالی بتا دیے، بچے تھے بتا دیے، بڑے ہونے کے بعد ہم سیکھنا نہیں سیکھے. مل صاحب تو سکھا دیے، نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیے، کلمے یاد دلا دیے. اول کلمے طیب کیا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، اول کلمے طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا ہے یہ کلمے طیب؟ کئی کو بول رہے ہیں کلمے طیب؟ کئی کو بول رہے ہیں وہ بھی نہیں معلوم. کلمہ عربی لفظ ہے، طیب بھی عربی لفظ ہے. کلمہ یہ جو لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے. طیب بھی عربی لفظ ہے. کلمے کے معنی بات، طیب کے معنی پاک. کلمے کے معنی بات، طیب کے معنی پاک. پاک بات ہے یہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ پاک بات ہے. کئی وہ ہے پاک بات وہ بھی نہیں معلوم. اس کو تو اس لیے تو یہ ہمارے کو جاننا ہے، سمجھنا ہے کہ کلمہ طیب کو اصل یہ ہے. اس کے بغیر نہ ہماری زندگی کامیاب ہے نہ ہماری آخرت کامیاب. یہ ظاہر ہے تو جیسے
اس میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے، نماز پڑھنے میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے، روزہ رہنے میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے، ہمارے اعمال میں کچھ کمی زیادتی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے بخشش کے بہت ذریعے ہیں، بخشش کے بہت ذریعے ہیں۔ ہمارے جو اعمال میں جو کوتاہی ہوتی ہے، اب نماز جیسا پڑھنے کا حق ہے ویسا نہیں پڑھ سک رہے، روزہ رہنے کا جو حق ہے نہیں کر سک رہے، یہ جو اونچ نیچ ہو رہی ہے اعمال میں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، مگر بغیر ایمان کے تو معاف کرنے کے تیار ہے۔ کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، نہیں بخشتا ہوں میں، تحقیق میں کسی کو معاف نہیں کرتا، اس کو مشرک کو، جو شرک کرتے ہیں نا ان لوگوں کو میں معاف نہیں کرتا ہوں، اس کے علاوہ جس کو چاہے اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ شرک کیا ہے وہ تک نہیں معلوم ہمارے کو، شرک کس کو بولتے، کیسا ہوتا، ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ شرک بولے تو پتھر آتا نا، بت کے سامنے جا کے ہاتھوں جوڑے تو شرک ہو جا رہا تھا، اور شرک کرتے ہوئے درگاہ کو جا کے جو ہے درگاہ کے اوپر سے ہاتھ رکھ دیا تو شرک ہو گیا۔ ہاتھ رکھنے میں احتیاط کرنا، ایسا نہیں جا کے ہاتھ رکھ دے رہے، پہنچ کے وہ مقام پہ پہنچنے کے بعد ہاتھ رکھنے کا ہے، وہ ہر کوئی جا کے جیسے ہاتھ رکھ دیتا، جاتے ہاتھ رکھ دیتے، کئی کو نہیں ہاتھ رکھنا معلوم ہی نہیں، کئی کو ہاتھ رکھنا کیا ہے درگاہ پہ، آگے پھر ہاتھ رکھ کے کیا کر رہے ہیں لوگ؟ تو شرک ہی بولیں گے۔ درگاہ کو گئے، کیا لے رہے وہاں سے؟ نہیں وہاں گئے تو جیسے فیض ملتا، کیا فیض ملتا بابا، کیا فیض ملتا؟ نہیں فیض ملتا، سکون ملتا، کیا سکون ملتا؟ درگاہ کو کہیں کو جاتے وہ بھی نہیں معلوم وہاں سے کیسا فیض لینا، وہاں بیٹھے تو جیسے فیض لے کے اٹھنا، خالی تھوڑا ہی اٹھنا، صاحب مزار کا فیض لے کے جانا، ملتا کیا ملتا بولو؟ نہیں ملتا کیا ملتا نہیں بولتا، کیسا ملتا؟ نہیں بس ملتا، ملتا بولے تو کیسا ہوتا بتاؤ نا بھائی، وہ نہیں بتاتے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے دادا بھی فرماتے تھے، جو یہاں بلہ بڑے میں جن کی درگاہ ہے، نوری شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے تھے کہ میاں جسم پہ ایک پھوڑا اگر ہے تو اس کا علاج کرا دے سکتے ہیں، پورا جسم پھوڑا ہے، پورے جسم پہ پھوڑے ہیں، کیسا علاج کریں گے؟ ایک پھوڑا یہاں پہ ہے تو علاج کر، پٹی وٹی بن گئی، یہاں پہ ایک پھوڑا ہے، یہاں پہ ایک ہے، یہاں پہ ایک ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ نہ وضو کرنے کا علم، نہ غسل کا علم، نہ نماز پڑھنے کا طریقہ، نہ روزہ رہنے کا، نہ زکوٰۃ دینے کا، نہ قربانی کرنے کا، نہ کپڑے پہننے کا ڈھنگ، نہ بات کرنے کا سلیقہ، نہ اللہ کی پہچان، نہ اللہ کے رسول کی پہچان، کتنے بڑے ہیں، کس کس کو سیدھا کرنا، اتنے بڑے، ہر موڑ پہ پھوڑا، زندگی کے ہر موڑ پہ پھوڑا ہے۔ بیوی کے ساتھ کیسا رہنا نہیں معلوم، اولاد کے ساتھ کیسا رہنا نہیں معلوم، ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا نہیں معلوم، بھائی بہن کے ساتھ کیسا رہنا نہیں معلوم، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا رہنا نہیں معلوم، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا رہنا نہیں معلوم،
بیوی کے واسطے ماں باپ کو چھوڑ دیتے، ماں باپ کے واسطے بیوی کو چھوڑ دیتے. ماں باپ کی محبت ایسی محبت میں آتے ماں باپ کی بیوی کو چھوڑ دیتے. تو بیوی کو جیسا بیوی کی محبت میں ایسا ماں باپ کو چھوڑ دیتے. پھر کیسا؟ جس کا جو حق ہے اس کو وہ دینا، نہ زیادہ دینا نہ کم دینا. بیوی کو کیا سمجھ رہے؟ ہم غلام سمجھ رہے بیوی کو. بیوی غلام نہیں ہے، بیوی غلام نہیں ہے. انہیں جو کام کر کے کر رہی ہے وہ اس کا جتنا ہم پہ احسان ہے. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس لیے کر رہی ہے، نہیں تو کرنے کا نہیں ہے. اس کو کیا فرمائے کہ عورت گھر میں ہے، شوہر آدمی باہر کمانے کے لیے جاتا ہے، مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے، تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرے اور گھر کے کاموں میں اس کی مدد کرے. شوہر کی جو کھانا پکا کے دے رہی بیوی احسان ہے اس کا. وہ ہم سمجھ رہے ہیں ہاں نہیں اس کی ذمہ داری وہ نہیں ہے. بیٹھ گئی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، شرعی طور پہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. آپ اگر کرے تو گنہگار ہے. اگر انہیں شریعت کے خلاف کام کر رہی تو روکنا ہے. شریعت کے خلاف اگر کام کر رہی تو روکنا ہے. وہ بھی نہیں معلوم ہمارے کو. ماحول جو بنے ہوا ہے آج ذہنوں میں یہ ہے بیوی بولے تو ہماری غلام، کام کرنے والی، ہماری ہر بات سننا، ہم جو بولے وہ سننا، ہم اس کی نہیں سنتے، انہیں ہماری سننا. اولاد تو ماں باپ کی جیسا ایسی آج نافرمان، اتنی نافرمان ہوگی کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ تک نہیں معلوم. اولاد کو ماں باپ کا مقام و مرتبہ بھی نہیں معلوم. ماں کا مقام کیا ہے؟ اگر ماں کو ناراض ہے، ماں اگر ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ کلمہ جیسے نصیب نہیں کر رہا مرتے وقت. صحابی رسول ہے، ایسے نہیں، ان کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتے. جو صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے وہ مرتبے تک اب کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. کوئی قطب رہن دو، غوث رہن دو، غوث الاعظم رہنے دو، وہ مقام و مرتبے پہ نہیں پہنچ سکتے. ماں ناراض ہے. علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا آخری وقت ہے، کلمہ نہیں پڑھ رہے. کلمہ پڑھو بولے تو نہیں پڑھ رہے، پڑھو بولے تو نہیں پڑھ رہے. صحابہ آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے بولے یا رسول اللہ، علقمہ کی طبیعت ایسی ہے، جان کرنے کا عالم ہے، یعنی کبھی بھی روح پرواز ہو سکتی. کب ہوتی پرواز نہیں بول سکتے. تلقین کر رہے ہیں کلمے کی، نہیں پڑھ رہے کلمہ. سرکار بولے ایسا کیسا تھا؟ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ بنفس نفیس خود گئے. ایسا نہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ بھیج دیا علی جاؤ، ابوبکر جاؤ، عمر جاؤ، تم جاؤ، نہیں، خود بنفس نفیس گئے جا کے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ کو تلقین کرے کلمہ پڑھنے کی. نہیں پڑھے. کون سے مرتبے کے ہیں آپ؟ اور پھر تلقین کون کر رہے ہیں؟ سرکار خود کر رہے ہیں. مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کلمہ رکھ دیا. آخری وقت ہم جو دعا کرتے ہم کیسا دعا کرتے؟ آخری وقت مرتے وقت کلمے پہ موت ہو، کلمہ نصیب ہو، آخری کلمہ نصیب ہو، مرتے وقت زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو. کیسا تڑپ کے دعا کرتے ہیں. کلمہ اللہ تعالیٰ روک دیا.
وہ تو سرکار ہے، سرکار کو کیا چھپے ہوا ہے کون سی بھی چیز؟ فوراً پوچھے علقمہ کی ماں زندہ ہے؟ ہاں بلاؤ، بلائے علقمہ کو معاف کر دو، بولے والدہ بولے معاف نہیں کرتی، بولے والدہ کیا بولے معاف نہیں کرتی، بولے مائی معاف کر دے، نہیں کرتی، میرے کو بہت تکلیف دیا ہے۔ ہاں کیا تکلیف دیا؟ میری بات پہ اپنی بیوی کی بات کو فوقیت دیا، کچھ بھی نہیں کرے، ایک ہی کام کرے۔ مثال سمجھنے کے واسطے ہم گھر میں کلر کراتے ہیں، گھر میں کلر کراتے ہیں تو والدہ جیسے بولے آرنج کلر کریں گے یا پھر جیسے ہلکا گرین کلر کریں گے، ہماری بیوی بولی نہیں گرین نہیں، یلو کلر کریں گے، لائٹ یلو، گرین ہٹا دیے لائٹ یلو کر دیے، کلر تو ہو رہا۔ گھر میں پکوان ہے، دعوت ہے، فنکشن ہے، کیا پکیں گے؟ والدہ بولے تہاری پکیں گے، جب بیوی بولے نہیں تہاری نہیں، بریانی پکو، ٹھیک ہے بریانی پکو، کچھ بھی نہیں کرے، ہاتھ دبا رہے، پیر دبا رہے، خدمت سب کر رہے، مگر جب بات آ رہی فوقیت کس کو دے رہی؟ بیوی کی بات کو دے رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کلمہ روک دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیے کہ یہ لکڑیاں جمع کرو، کئی کو علقمہ کو جلا دیں گے، کئی کو اب اس نے کلمہ نہیں پڑھا جہنم میں جاتا، تو وہاں جلنے سے اچھا میں اس کو یہیں جلا دیتا ہوں، جلنا تو ہے اس کو کیسا بھی، وہاں جلنا ہے یہاں جلنا، ابھی شروع کر دیتا ہوں اس کو، ابھی ڈال دیتا ہوں آگے۔ مگر والدہ کا بھی دل وہ رہتا، فوراً یا رسول اللہ معاف کر دی، بولتے کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے دل اوپر ہوتا۔ ہم آج ماں باپ ہمارے پاس، ماں باپ کی تو اہمیت ہے ہی نہیں، کیا چیز سمجھ رہے ماں باپ کو؟ نوکر غلام کیسا، جو چاہے وہ بولتے رہے اٹھا کے، یہ تم کیا ہے تمہارا کام، میں نہیں کرتا جاؤ وہ کرو، میرے کچھ بولتے کیا؟ ماں باپ کی تو اہمیت ہے ہی نہیں آج اولاد، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ماں باپ نہ اپنا مقام بتائے، نہ آج ہم معلوم کریں کہ ماں باپ کا مقام کیا ہوتا۔ اگر ماں باپ ہے تو ان کی خدمت کرو، ان سے معافی مانگو تاکہ ہم اب کامیاب ہو۔ اگر ماں باپ نہیں ہے تو ان کی خبر کو جاؤ، ان کی خبر کو جاؤ، خبر پہ جا کے معافی مانگو، ان کے لیے استغفار کی دعا کرو۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یعنی ان کی مغفرت کی دعا کرو، ماں باپ کے حق میں مغفرت کی دعا کرو، شاید اس کی ہم جو دعا کریں گے ماں باپ کے حق میں مغفرت کی، شاید اس کے صدقے میں اگر ہم ماں باپ کو تکلیف دیے ہوئے ہیں، اگر ہم ہماری ذات سے ہمارے والدین کو تکلیف ہو کے ہے، ہم گئے ان کے خبر پہ جا کے ان کی مغفرت کی سے دعا کرے، تو شاید اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہمارے کو جو معاف کرے گا۔ اور حدیث میں بھی خبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے اور وہ جمعے کے دن ماں یا باپ کسی ایک کے بھی قبر پہ جائے اور وہاں پر ان کی مغفرت کی دعا کرے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتا۔ ہم اگر ہمارے سے کچھ ہو گیا غلطی، انسان ہے غلطی ہوتی، جانا ان کے حق میں جیسے دعا کرنا، اگر زندہ ہے تو ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا، اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جس کے ماں باپ راضی نہیں ہے اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ ہم کتنے نمازاں پڑھ لو، ہوا میں اڑو، راتوں میں اٹھ کے تہجد پڑھو، ذکر کرو، جو کرتے کرو،
کرامتوں کا ظہور، کرامتوں کی لائن لگا دو. اگر ماں باپ ناراض ہے تو یہ پورے کرامتہ جو ہے سو اللہ تعالیٰ جیسے پوٹلی بن کے پھینک دیتے. مسلمان ماں باپ تو چھوڑو، مشرک ماں باپ بھی اگر ہے تو ان کی بھی جو ہے سو ادب کرو بولے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا حکم مانو. کب تک؟ جب تک کہ وہ اسلام سے نہ روکے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے عمل کرنے سے نہ روکے، اس وقت تک ان کی ہر بات مانو. اگر ماں باپ بولے، مشرک ہے ماں باپ، ایمان نہیں لائے، اگر بولے کہ جیسے بیٹے یہ میرے کو اتنے روپیے ہونا ہے تو ہمارے پاس دے دینا، پیر میرے جسم میں درد رہا، ہاتھ پیر دباؤ، ہاتھ پیر دبانا، نماز کا وقت ہوا، نماز کو پر ضرورت نہیں ہے، جب نہیں سننا بات، جب نہیں سننا، اس سے ہٹ کے. یعنی شریعت میں اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں وہ احکامات سے روک رہے ہیں اگر ماں باپ، تو وہ چھوڑ کے باقی کی ہر بات سننا ہے، چاہے وہ مشرک رہو چاہے وہ ایمان والے. اور ہم آج ماں باپ کو تو جو اتنے ماں باپ کی ہمارے پاس کچھ اہمیت ہی نہیں ہے. ماں باپ کو تو ہم دیکھتے بھی نہیں پلٹ کے کیسے ہے انہوں کیا ہے. ارے ان کا صدقہ ہے ہم دنیا میں ہیں. تو ہم دنیا میں کہاں سے آتے تھے؟ ماں باپ کو راضی کرنا، کوشش کرنا، اس میں ہماری کامیابی ہے. انشاءاللہ بات دوسری ہو رہی تھی مگر اللہ تعالیٰ یہ دے دیے. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم تسلسل کو جیسے جاری رکھیں گے کہ ہم دین کو سمجھنا ہے، علم دین حاصل کرنا ہے جو ہم پہ فرض ہے. جب تک علم دین حاصل نہیں کرے ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے. اور اس راہ میں رہنا، اور یہ راہ میں ہم جو ہے یہ راہ آسان نہیں ہے، مشکل ہے. اور اس راہ میں اگر ہم ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اور اگر اسی اسلام میں ہمارا انتقال ہو گیا تو ہم مرتبہ شہادت پہ ہمارا کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گا. کیوں کہ ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں. تو اب ہم اگلے ہفتے تک کیا کرنا، ہماری کوشش یہ رہنا کہ ہمارے ذہن میں یہ رہنا کہ اس کو علم دین حاصل کرنا ہے. دن میں ایک وقت تو بھی یہ بات اپنے ذہن میں زبردستی تو بھی لانا، یا نہیں تو اس طرف اب توجہ دلانا اپنے قلب کہ بھائی میرے کو علم دین حاصل کرنا ہے. کب حاصل کر سکتا ہوں؟ یہ ٹائم پہ یہاں پہ چیز ملتی ہے. دن میں ایک وقت بھی اگر اس طرف ہم سوچیں، اس طرف ہم اگر اپنے قلب کو لگائے تو ہم اللہ کی راہ میں. اور اگر انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ جیسے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ فرشتوں انہیں تو جیسے علم دین حاصل کرنے کی اس کی نیت تھی، موت کا دینے والا میں ہوں، میں اس کا وقت مقرر کرا تھا. اگر میں اس کو حیات دیتا تو وہ جاتا اور علم دین حاصل کرتا، ایمان والا بن جاتا. تو اس کو جو ہے بلا اپوزیشن میں موقع نہیں دیا نا، میں موقع دے دیتا تھا حاصل کر لیتا تھا، موقع ہی نہیں دیا اس لیے میں حاصل نہیں کر سکا. تو ہم اس طرف رہنا، ایسا نہیں کہ جیسے چھوڑ دینا آئے پھر جیسے پھر اگلے پھر تک جیسے کچھ بھی نہیں. اس طرف دن میں کم سے کم ایک وقت بھی اس کی طرف ہم اپنے قلب کو ڈالنا، کوشش کرتے رہنا. شیطان ڈالنے نہیں دیتا ادھر ادھر کی باتوں میں، مگر ہم اپنے قلب کو پلٹانے کی کوشش کرنا. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگر انتقال بھی ہو گیا تو مرتبہ شہادت پہ رہیں گے، بلا پرسش جنت میں جائیں گے، وہ مرتبہ ملے گا انشاءاللہ. اللہ زندہ رکھے، توفیق دے. تو آئندہ جیسے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمے قبول عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.